ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تحت. اس بار عالمی یوم نوجوان کا تھیم ہے ڈفرینٹ کانٹیکسٹس کامن ایسپریشنز، یعنی نوجوانوں کا تعلق کہیں سے بھی ہو، ان کے مقامی حالات جیسی بھی ہوں، دنیا بھر کے نوجوانوں کے خواب مشترک ہیں. ہر ایک بہترین تعلیم، اچھا روزگار، سیف مستقبل چاہتا ہے. اور پاکستان کے کانٹیکس میں تو یہ بات اور بھی اہم. بالکل جی، پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بات کہیں زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی قریباً 26 کروڑ آبادی کا 27% جو ہے نا وہ 15 سے 29 سال کے لوگ ہیں. دوبارہ سے آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. we are talking about 27% of the population is between the ages of 15 to 29. یعنی قریباً 7 کروڑ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو ہمارے معاشرے، سیاست اور معیشت کی سمت طے کریں گے ان فیوچر. یہ ہماری فیوچر جنریشنز کی ہی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے خطے میں نوجوانوں نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نظام بدل بھی سکتے ہیں. اور انہیں کاکروچ سمجھنے والے، آپ کو پتہ ہے ہمارے نیبر میں کیا ہوا ہے ابھی، ان کو کاکروچ ہی سمجھ آتا ہے جنہوں نے یہ چینجز لانے ہیں. پاکستان میں بھی مثالیں موجود ہیں جہاں نوجوانوں نے اپنی آواز اٹھائی تو اثر میر رضا نظر کا آیا. قتل کتنی بڑی اس کی ایگزامپل ہے. اگر نوجوان اس شہر میں ہر روز رات کو مختلف مقامات پہ پروٹیسٹ نہ کر رہے ہوتے تو نہیں جاتی توجہ، نہ میڈیا کی جاتی، نہ کسی اور کی جاتی. ابھی پچھلے گھنٹے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں میر رضا کیس کی بات کی ہے اور ہمیں بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ شروع میں اگر چلے ہم نہیں جج کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں نظر انداز کیا ہوگا، لیکن اسی طرح کوئی ان نون باڈی کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مار دیا ہوگا یا نہیں مارا ہوگا، ہمارا کیا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ اتنا امپورٹنٹ تھا. تو بات اور وہ ہوئی کس طرح جب نوجوان آئے اور وہ نکلے اور انہوں نے پریشر ڈالا. نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسٹوڈنٹس رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ عروج صاحبہ. عروج صاحبہ، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے. پاکستانی نوجوانوں سے متعلق تاثر یہ ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ نظام کیا ہے، یا پھر فرق پڑتا ہے اور اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ بس کچھ کر نہیں پاتا تو باہر چلا جاتا ہے. مجموعی طور پر ہم کہاں بہتری کی تو پورے سسٹم میں ہی گنجائش موجود ہے، لیکن کہاں سے شروعات کی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارے نوجوان کو صرف ایک اچھا کریئر، کاروبار یا ایک زبردست نوکری وغیرہ چاہیے، یا کہیں کا ویزا چاہیے، یا اس کو نظام میں تبدیلی بھی چاہیے؟ اس سے میں اگری نہیں کروں گی، کیونکہ سوال یہ کہ سسٹم کے بارے میں نوجوان پرواہ نہیں کرتے کے بجائے مجھے لگتا ہے یہ سوال ہونا چاہیے کہ سسٹم نوجوانوں کے بارے میں پرواہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ سوال ایک ایٹیٹیوڈ ایشو بنا رہا ہے ایک اسٹرکچرل پرابلم کو. اب ان امپلائمنٹ ہمارے اسٹرکچرل مسئلے ہیں، مہنگائی کا ہونا، گھر کی تحفظ نہ ہونا، صحت کی انشورنس نہ ہونا، اس طرح کی چیزیں تمام پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل ہیں جن کا حل سسٹم میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو نوجوان ایک کلیکٹیو اسٹرگل کا رستہ نہ نکلتا ہوا نظر آتے ہوئے وہ پرسنل ایگزٹ کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ کریئر، بزنس، جاب، ویزا، منی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک بیسک سروائیول کی چیزیں ہیں، یہ اکنامک سیکیورٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو جب کلیکٹیو اسٹرگل ہوتی بھی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی نتیجہ نظر ہوتا نظر نہیں آتا، تو پھر انڈیویجول ایگزٹ کی طرف انسان بڑھتا ہے اور اے پولیٹیکل بناتا ہے ہمارے نوجوانوں کو. اوکے، یہ بھی بتائیے گا عروج کہ ہمارے خطے کے مختلف ممالک جو ہیں، ابھی ہم نے اس کا اگزامپل بھی دیا تھا، حالیہ 2-4 سالوں میں نوجوان جو ہیں وہ اپنی آواز خود بنے ہیں، اے پولیٹیکل قسم کی موومنٹس جو ہیں وہ چلی ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، پھر انڈیا تک اپنے اپنے مقاصد جو ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں. ہاؤ ایور پاکستانی نوجوان سوشل میڈیا پر تو انقلابی ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. انفیکٹ وہ آن گراؤنڈ نکلتے ہی نہیں ہیں. یہ تاثر صحیح ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ اے پولیٹیکل تھا. کچھ بھی اے پولیٹیکل نہیں ہوتا. لینن سے منسوب ہے یہ بات کہ اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ انسان پولیٹیکل انسان ہے. تو ایشو بیس تھی آؤٹ سائڈ آف ٹریڈیشنل پارٹی پالیٹکس. یہ موومنٹ تھی 2024 میں جو بنگلہ دیش کی موومنٹ تھی وہ اگینسٹ کوٹا سسٹم تھی، اور پھر وہ استعفے کی طرف اور مطلب حسینہ کو ملک بھی چھوڑنا پڑا. اور پھر 2025 میں جو نیپال کی موومنٹ تھی وہ سوشل میڈیا بین سے ہوتے ہوئے کرپشن، نیپوٹزم اور اس طرح کے بڑے مسئلوں، اکنامک اپرچونٹیز کے مسئلوں پہ بات کی. اور ابھی حالیہ انڈیا کی جو موومنٹ تھی وہ ایگزامینیشن کی ریگولیرٹیز پہ تھی. تو اے پولیٹیکل کوئی بھی موومنٹ نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی نوجوان کو کمپیئر کرنا مجھے لگتا ہے اپنے آپ میں ایک انکرٹیکل بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے
پلیٹ فارم ایک تو اسٹوڈنٹ یونینس کا جیسے کہ موجود نہیں ہے یوتھ کے لیے, اور دوسرا اگر عوام سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو پھر ان کے خلاف کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. مسئلے اتنے زیادہ ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن, پولیٹیکل ایجوکیشن سے ڈسکریج کیا جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ سے ڈسکریج کیا جاتا ہے, سوال کرنے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے. اچھا Okay, عروج what's your صاحبہ, point? نوجوانوں کو ایک سمت, ایک شعور دینا, ان کی سیاسی تربیت بھی کرنی ہے, انہیں مکمل محفوظ بھی رکھنا ہے, بطور معاشرہ کیا ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ یہ بیسکلی تو ایک طرح سے ڈیموکریٹک سٹیزن شپ کو ایکسرسائز کرنے کی ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں آپ. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پریکٹس سے ہی لرن ہوتی ہے, کوئی رٹا سسٹم نہیں ہے کہ اصول یاد کر لی اور پھر طوطے کی طرح بولے گئے. تو یہ ڈیموکریٹک سسٹم ایک تو ہمارا پاکستان کی پولیٹیکل جو الیکٹورل پالیٹکس ہیں اور جو پارٹیسپیشن, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس ملک کی لائف کی, وہ بھی کیسی رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے بھی ہیں. پھر اسٹوڈنٹ یونین سے کے اوپر 1984 سے بین ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. 40 سال سے زیادہ کا عرصہ یونینز کو بین رکھا گیا, ابھی تک یونینز بین ہیں, کوئی وائس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے اپنے مسئلوں کو کہیں تک پہنچانے کے لیے, ان کے بارے میں جواب دہی طلب کرنے کے لیے, لیڈرشپ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. یہ جو بیسک رائٹس ہونے چاہیے کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کو مینیفیسٹو بنانا یونیورسٹی سے آنا چاہیے, اس کو الیکشن میں کنٹسٹیشن یونیورسٹی سے آنی چاہیے, ڈس ایگریمنٹ کو ٹالریٹ کرنا اسے یونیورسٹی سے آنا چاہیے, اس کو ڈیبیٹ کرنا, نیگوشیٹ کرنا, ریپرزینٹ کرنا, لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا یونیورسٹی سے آنا چاہیے. اور وہ یونینز کے پلیٹ فارم کو جب آپ بین کر دیتے ہیں تو پھر آپ وہ اس سے یہ حق چھین لیتے ہیں. تو پھر میرا خیال میں پہلا جو حل ہے وہ تو ان چیزوں کا یہی ہے کہ ڈیموکریٹک سٹیزن شپ ایکسرسائز کرنے کے لیے یونینز کا حق بحال ہونا چاہیے. پھر سیوک ایجوکیشن اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے کریکولم کا پارٹ ہونی چاہیے, سوالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. جرمنی نے بھی جینوسائڈ کیا جب, تو پھر اس کو کریکولم کا پارٹ بنایا کہ اب ہم ماضی سے سیکھیں. اور پھر یوتھ کاؤنسلز ہونی چاہیے لوکل لیول کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے یوتھ کی, اور پالیٹکس کو, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور پارٹیسپیشن کو سیف بنانا چاہیے. پاکستان جیسے ملک میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن سیف نہیں ہے. پالیٹکس کے نام سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ایک ہی طرح کی جو ہے پالیٹکس ذہن میں آتی ہے. ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیا ہوتی ہے اس کا تصور ابھی نہیں ہے, ایکسرسائز کرنا تو دور کی بات ہے, ایون تصور میں بھی یوتھ کے بھی بہت کم ہے. اور وہ ظاہر ہے اپنے پلیٹ فارم ایک 40 سال سے زیادہ کے عرصے سے چھینا ہوا ہے, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس بھی یہ رائٹ موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اکنامک پارٹیسپیشن, اکنامک اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. ان امپلائمنٹ ریٹس بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر جو ہے. یہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی اور اس میں یہ جولائی 2026 کی پائٹ کی رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق 28% سے زیادہ نوجوان جو 15 سے 24 سال کی عمر میں فال کرتے ہیں وہ نہ کسی روزگار میں مصروف ہیں, نہ تعلیم میں مصروف ہیں, نہ کسی ٹریننگ میں مصروف ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ نوجوان 28% سے زیادہ پاکستان کے؟ تو یہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے, یوتھ کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ نہیں ہے. پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہاں پہ تو پرووائڈ بھی نہیں کیا جاتا. اور جب ہم حق مانگتے ہیں ریسٹوریشن آف اسٹوڈنٹ یونینز کا تو ہمیں بھی چپ کرا دیا جاتا ہے, ہم پہ بغاوت کے مقدمے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور ہمارے لیے سیف نہیں ہے اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے بارے میں بات کرنا. تو ہاں, اسٹوڈنٹ یونینز کا حق ہونا چاہیے, سیوک ایجوکیشن, کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, یوتھ کاؤنسلز ہونی چاہیے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو سیف ہونا چاہیے, اور اکنامک اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. تو یہ 6 نکات ہیں میرے جس سے آپ یوتھ کی سمت, شعور, سیاسی تربیت اور حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ عروج, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور آپ کی آمد کی وجہ سے وہ لوگ جو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں, سو عروج پڑھ رہی تھیں, باہر گئی ہوئی تھیں, اور عروج سے ہم نے آپ کی ملاقات بھی کرا دی ہے.